لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونور ولتكن الجنة ورزقها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المؤمن الأمين ونعم على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا یہ روزے کی فرضیت کا آرڈر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب خداوندی ہے، اللہ ہمیں خطاب کر رہے ہیں۔ کتب علیکم الصیام یہ روزے کی فرضیت کا اعلان ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزے کی تاریخ ہے۔ لعلکم تتقون یہ روزے کا رزلٹ اور نتیجہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ حکم خداوندی اور خطاب خداوندی ہے۔ اللہ پاک نے ایمان والوں کو بڑے بہترین الفاظ میں خطاب فرمایا۔ اے وہ لوگوں جو میرے ہو یا میرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ہیں، جن کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ پاک ان سے بات کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب یا ایھا الذین آمنوا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی جو آیت سناتے تو ہم ان کانوں کو بھی کھڑا کرتے اور دل کے کانوں کو بھی کھڑا کرتے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ فرضیت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کتب علیکم الصیام یہ روزے کی فرضیت کا آرڈر کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم یہ روزے کی ایک تاریخ ہے کہ تم یہ مت سوچنا کہ روزے صرف تم پہ فرض ہوئے، روزے ہم نے ہر امت پہ فرض کیے، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے سب پہ روزے ہوئے۔ ہاں یہ ضرور ہے کسی پہ 3 دن تھے، کسی پہ 1 دن کا تھا، کسی کے 15 دن کے تھے، مہینے الگ الگ تھے، موسم الگ الگ تھے۔ تمہارے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ چنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اس کو اکیلے رمضان مت کہا کرو، یا اس کو رمضان المبارک کہا کرو، یا اس کو ماہ رمضان کہا کرو، یا اس کو
رمضان کا مہینہ کہا کرو، صرف اس کو رمضان نہیں کہا کرو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کو بھی روزے ملے لیکن کسی امت کو رمضان المبارک نہیں ملا، یہ اللہ نے صرف میری امت کو نصیب فرمایا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین کے اندر لکھا ہے کہ رمضان کی راہ سے اللہ کی رحمت مراد، رمضان کی دین سے اللہ کی مغفرت مراد، رمضان کی زوات سے ضمانت اور گارنٹی مراد، رمضان کی الف سے امید مراد، اور رمضان کی نون سے نور مراد، کہ یہ رحمت کا مہینہ بھی ہے، یہ مغفرت کا مہینہ بھی ہے، یہ ضمانت اور گارنٹی کا مہینہ بھی ہے، یہ اللہ سے امید کا مہینہ بھی ہے، اور یہ نور کا مہینہ بھی ہے۔ حضرت علی حجویری المعروف حضرت داتا ہے بخش رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کشف المحبوب کے اندر لکھا ہے کہ روزہ انسان کے جوڑوں کے لیے ایک بلا ہے، انسان کے جسم کے جوڑوں کے لیے روزہ ایک بلا ہے۔ فرمایا انسان کے دل کے لیے روزہ ایک بقا ہے، اور فرمایا اس دماغ کے لیے روزہ جو ہے وہ ایک قلعہ ہے، کہ جوڑوں کا مریض، جوڑوں میں دردوں کا مریض اگر روزے پابندی سے رکھتا ہے تو اللہ پاک جوڑوں کے دردوں کو دور کرتا ہے۔ دل کا مریض اگر روزے کی پابندی کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے دل کو بقا بھی دیتا ہے، دل کو قوت بھی دیتا ہے، اور دل کو شفا بھی دیتا ہے۔ اور اگر روزے دار روزے کی پابندی کرتا ہے صحیح معنوں میں تو اللہ پاک اس کے دماغ کو ہمیشہ تر و تازہ رکھتا ہے۔ اس لیے کہ روزہ آپ کسی سوشلسٹ سے پوچھے روزہ کیا چیز ہے اور اسے سمجھائیں تو وہ کہے گا روزہ تو بہت اچھی چیز ہے کہ ساری انسانوں کو ایک کرتا ہے، برابر کرتا ہے، امیر غریب کا کوئی فرق نہیں، امیر بھی رکھتا ہے غریب بھی رکھتا ہے۔ روزہ ایک ایسی حکمت چیز ہے جو انسانیت کو برابری دیتا ہے۔ اگر آپ کسی فوجی سے پوچھیں روزہ کیا ہے تو فوجی آپ کو جواب دے گا یہ تو بہترین ٹریننگ ہے، کہ مجاہد کو جہاد کے لیے تیار کرنا، کہ کبھی میدان جہاد میں بھوک بھی آئے گی، پیاس بھی آئے گی، تو اپنے آپ کو فوجی بناؤ، اپنے آپ کو جہاد کے لیے مسلمان کو تیار رکھنا چاہیے۔ شاید یہ وجہ بھی ہو کہ جہاد کی فرضیت کا اعلان رمضان کے مہینے میں ہوا، اور پہلا جہاد بھی رمضان میں ہوا جس کو جنگ بدر کہا جاتا ہے۔ جہاد کی فرضیت کی آیات اور آرڈر بھی رمضان کے مہینے میں ہے۔ اور اگر کسی ڈاکٹر سے پوچھیں آپ روزہ کیا ہے تو ڈاکٹر کہے گا کہ اس باڈی کی اوور ہالنگ ہو جاتی ہے، وہ مشینری جو سارا سال کھاتی رہتی ہے ایک مہینہ اس مشینری کو بھوکا رکھ کے آدمی کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، جوڑ جوڑ کی ایک ایک رگ کی اللہ پاک صفائی کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ کسی صوفی سے پوچھیں کہ روزہ کیا ہے تو صوفی آپ کو جواب دے گا کہ روزہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے، اس لیے کہ بھوک یہ روح کی غذا ہے، زیادہ کھانا یہ جسم کی غذا ہے اور بھوک روح کی غذا ہے۔ روح کو کسی نے بنانا ہو تو جتنا بھوکا رکھو اتنی ہی زیادہ انسان کی روح بنتی ہے۔ بعض بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بھوک اس دنیا میں زمین پر اللہ کی غذا ہے، کہ چونکہ اللہ کچھ نہیں کھاتے پیتے تو گویا بھوکا رہنا یہ اللہ کی غذا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث کے اندر فرمایا گیا تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اپنے آپ کو اللہ کی صفتوں کے ساتھ اپنا لو۔ روزے دار اللہ کی اس صفت کو اپناتا ہے کہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے،
اور اسی روزے کے بارے میں اگر آپ قرآن و سنت سے پوچھیں کہ روزہ کیا ہے تو روزہ آپ کو کہے گا لعلکم تتقون، کہ روزے سے انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، روزہ انسان کو متقی بناتا ہے۔ میرے دوستو، گرمی کے موسم کا روزہ ہو، آپ تھک ہار کر سارا دن کام کر کے آئے ہیں، نہانے کے لیے آپ غسل خانے میں چلے جائیں، آپ نے منہ میں پانی ڈالا ہے، میں باہر سے آپ کو آواز دوں کو دیکھنے والا نہیں ہے اندر لے جاؤ، تو آپ اندر سے کھڑے جواب دیں گے قاری صاحب میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، بے شک دیکھنے والا کوئی نہیں، اللہ دیکھ، یہی تقویٰ۔ شام کو افطاری کے وقت بیٹھے ہیں، ہر چیز سامنے ہے، خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں، دل کر رہا ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، لیکن ہاتھ نہیں بڑھاتے، گھڑی پہ گھڑی دیکھتے ہیں کہ کب وقت ہوگا۔ معصوم بچہ بھی بیٹھا ہے اور وہ اپنا آپا سے کہتا بھی ہے کہ امی آپ کھاتے کیوں نہیں ہو، ابو آپ کھاتے کیوں نہیں ہو، تو ماں باپ بھی بچے کو جواب دیتے ہیں کہ بیٹا ابھی پہلے نہیں ہے۔ روزہ انسان کو اللہ کا ایک خوف سکھاتا ہے کہ ہر وقت میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور یہی چیز ہمارے ایمان کی انتہا ہے کہ جب مومن اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر وہ مومن ولی بنتا ہے، پھر اسے ولی کہا جاتا ہے۔ اور اسی روزے کے بارے میں اگر آپ حدیث مصطفیٰ سے پوچھیں کہ روزہ کیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ملتا ہے کہ روزہ انسان کو اللہ کی طرف کرتا ہے۔ حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ صرف ایک کھانا پینا صرف نہیں، باقی ہزاروں اللہ کی صفات ایسی ہیں جو روزے دار اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے۔ روزے دار کے دل میں دوسرے کے بارے میں رحم آتا ہے، اللہ بھی رحم کرتا ہے۔ روزے دار جب کسی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ مجھے روزہ ہے، اور یہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پاک کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ روزے دار جب کسی کو گالی دینے لگتا ہے تو تھوڑی دیر میں دل میں آتا کہ یار مجھے روزہ ہے، زبان کو مت کر۔ یہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پاک نے اپنے ماننے والے کو بھی اور نہ ماننے والے کو کبھی گالی سے میرے اللہ نے مخاطب نہیں کیا۔ ایمان والے کو ایمان والوں کے لفظوں کو مخاطب کیا اور کافروں کو بھی مخاطب کیا، تو یا ایھا الناس کہہ کے مخاطب کیا کہ اے میرے بندو میری بات سنو۔ یوں نہیں کہا کہ او کافروں میری بات سنو، یوں نہیں کہا کہ او ملعونوں جہنمیوں بے ایمانوں میری بات سنو۔ اللہ پاک نے پورے قرآن میں اگر ان کو بھی کہیں خطاب کیا تو یا ایھا الناس سے خطاب کیا، اللہ پاک نے کبھی ان کو کافر کہہ کے خطاب کیا۔ اور پھر روزے دار کے دل میں دوسرے کی بھوک اور پیاس کا ایک احساس ہوتا ہے، اور یہ میرے اللہ کی صفت ہے کہ میرے اللہ نے آج تک اپنے دسترخوان سے نہ ماننے والوں کو اٹھایا ہے اور نہ ماننے والے کو بھی اٹھایا ہے۔ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، نہ ماننے والے کو بھی دیتا ہے، بلکہ کبھی کبھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نہ ماننے والے کو زیادہ دیتا ہے اور ماننے والے کو تھوڑا دیتا ہے۔ سورہ زخرف کے اندر 25ویں سپارے میں ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہوتی تو میں کافروں کو مکان ایسے دیتا کہ جن کی چھتیں سونے کی ہوتی، جن کے در و دیوار سونے اور زخرف کے ہوتے، والی بیوتہم ابوابا وزخرفا، میں سونے کے ان کو مکان دیا، لیکن میں نے ان کو صرف اس وجہ سے نہیں دیے کہ کہیں چھوٹے چھوٹے ایمان والے اس چیز کو محسوس نہ کریں کہ اللہ کافروں کو تو سونے کے مکان دیتا ہے اور اللہ ہمیں دھوکے بھی نہیں دیتا۔ اللہ پاک نے اگر موسیٰ علیہ السلام کو روٹی دی تو اللہ پاک نے فرعون کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ اللہ پاک نے اگر ابراہیم علیہ السلام کو روٹی دی تو نمرود کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ اللہ پاک نے اگر حضور علیہ السلام کو روٹی دی تو ابو جہل کو بھوکا نہیں سونے دیا۔ آج بھی اللہ پاک اگر ایمان والوں کو دے رہا ہے تو اللہ پاک کافروں کو بھی ساتھ دیتا ہے۔ اللہ پاک نے کبھی کافروں کو بھی اپنے دسترخوان سے نہیں دیا، بلکہ تورات کی روایت ہے جو حدیث کے اندر بھی بیان کی گئی، ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نواز تھے،
دسترخوان پر مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دن کوئی مہمان نہیں آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا نہیں کھایا تو کسی مہمان کو ڈھونڈنے چل نکلے کہ کسی کو ڈھونڈ کے لے آؤں. تو چلتے چلتے جنگل میں ایک لکڑہارا لکڑی کاٹ رہا تھا, اس کو پکڑ کے لے آئے کہ میرے ساتھ کھانا کھاؤ. جب دسترخوان پر بٹھایا اس کے ہاتھ دھلائے, ہاتھ دھلانے کے بعد اس کو کہا پڑھو بسم اللہ. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ کہا اللہ کا نام لو. وہ کہنے لگا میں تو اللہ کو نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا چل میرے دسترخوان سے اٹھ جا, یہاں وہ روٹی کھائے گا جو اللہ کو مانے. حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ جوتی پہن کے چلا ہی تھا کہ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا, کہا میرے خلیل تیرے دسترخوان پہ یہ آج آیا اور تو نے اٹھا دیا. 50 سال اس کی عمر ہو گئی, یہ مجھے نہیں مانتا لیکن میں نے آج تک کبھی اس کو دسترخوان سے نہیں اٹھایا. میں اس کو پھر بھی روٹی دیے جا رہا ہوں چاہے مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا. روزہ اللہ کی صفت کو اپنے اوپر لاگو کرنے کا نام ہے کہ میں دوسرے کا احساس کروں, میں دوسرے کی فکر کروں, میں دوسرے کو کھلاؤں, میں دوسرے کو پلاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اگر کوئی کسی کو سحری کرا دے یا افطاری کرا دے تو اللہ پاک اس کو بھی روزے دار کے روزے کے برابر اجر دے گا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول ہم تو سارے غریب اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ کسی کو سحری کرائیں افطاری کرائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو لسی یا پانی کا تم نے ایک گھونٹ پہ پلا دیا تو اللہ پاک تم کو بھی اتنا ہی اجر دے گا جتنا روزے دار کو دے گا. اور ساتھ ہی فرمایا کہ جس نے صدقے دل سے روزے دار کا روزہ کھلایا اللہ پاک قیامت کے دن اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا کہ وہ پانی کا گھونٹ پینے کے بعد اس کو کبھی پیاس نہیں لگے. روزہ انسان کو یہ عادتیں سکھاتا, یہ سبق سکھاتا, اور سب سے بڑی چیز کہ روزہ انسان کو سبق سکھاتا اور اللہ سے بڑا سبق کرنے والا کوئی, اللہ سے بڑا سبق کرنے والا کوئی کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کب میرا بندہ ایک دفعہ مجھ سے کہہ دے کہ اللہ مجھے معاف کرنے لگا. روزہ انسان کو سبق سکھاتا اور یہ میرے اللہ کی صفت ہے. حدیث پاک کیوں کہتی ہے کہ روزے سے انسان اللہ کی صفتوں کو اپناتا. بے شک وہ اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے, لیکن کچھ صفات اس کی ایسے ہیں جو وہ صفات اپنے بندوں کو بھی دیتا ہے. اپنی اس نے صفات قرآن کتنی جگہ کہتا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی. رؤوف ہونا, رحیم ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے رؤوف بھی ہے, رحیم بھی ہے. یہ رحیم میرے اللہ کی صفت ہے, رؤوف میرے اللہ کی صفت ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ صفتیں اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. اور روزہ یہ سکھاتا ہے کہ یہ صفتیں آپ کے اندر بھی آ سکتی ہیں, یہ صفتیں میرے اندر بھی آ سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہو کہ روزہ صحیح معنوں میں ہو. روزہ, نماز اپنی جگہ پہ, حج اپنی جگہ پہ, زکات اپنی جگہ پہ. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا جتنی محبوب عبادت اللہ کو روزہ ہے شاید کوئی عبادت اتنی محبوب نہیں, اس لیے کہ روزے میں انسان اللہ کی صفات کو اپناتا ہے. یہ تھوڑی دیر کے لیے, کچھ گھنٹوں کے لیے اللہ کی صفات کو اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ہر عمل کا بدلہ جنت ہے, لیکن اللہ نے روزے کا بدلہ جنت نہیں رکھا. روزے کا بدلہ اللہ پاک نے خود اپنے آپ کو رکھا. ہر عبادت اور ہر عمل کا بدلہ اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں, اور روزے کی جزا اور روزے کا بدلہ اللہ کے فرشتے نہیں لکھتے بلکہ اللہ پاک خود اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں. پھر دوستو یہ کافی سارا گزر گیا. حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 6 مہینے رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دعا کرنا شروع کر دیتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب کر دے, اور جب یہ گزر کر 6 مہینے سفر کر جاتا تھا تو 6 مہینے تک ہم دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ اس کو قبول کرے. اور ہم تو ماشاءاللہ صبح رکھتے ہیں اسی وقت کہتے ہیں اللہ قبول کر لے, اور انشاءاللہ قبول ہو بھی جاتا ہے.
لیکن صحابہ کا ایمان دیکھیے، اور ان کے روزے کیا تھے اور ہمارا روزہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے جنگ بدر ہوئی، حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک کھجور کا دانہ 3 صحابہ کو تقسیم ہوتا تھا افطاری کے وقت، ایک چوس کے دوسرے کو دے دیتا تھا، وہ چوس کے تیسرے کو دے دیتا تھا، تیسرا آدمی کھا جاتا تھا، 3 آدمیوں پر روزہ ہوتا تھا۔ فتح مکہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں پیدل سفر ہوتا اور وہ لوگ اس طرح روزہ رکھتے۔ مکے اور مدینے کی گرمی، آج اللہ پاک ہمیں کتنی سہولیات دیتا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تو کہتے ہیں کہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح پڑھی؟ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو تراویح کے بھی منکر ہیں کہ تراویح نہیں ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف 8 ہے، اس تراویح نہیں ہے۔ صاحب کوئی دلیل ہے حضور نے پڑھی؟ ہاں میرے پاس دلیل ہے حضور نے پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات نماز تراویح پڑھائی 20 رکعت۔ صحابہ کہتے ہیں پڑھ کر ہم سحری کے لیے گھروں کو گئے، 10-11 بجے نہیں، سحری کے لیے گئے، ایک ایک لقمہ ابھی منہ میں سحری کا ڈالا تھا کہ حضرت بلال نے ادھر سے اذان کہہ دی، روزہ بند کر دیا۔ دوسرے دن نماز تراویح پڑھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ تراویح پڑھ کے سحری کرنے کے لیے ہم مسجد نبوی سے نکلے، ابھی گھروں کو نہیں پہنچے تھے، راستے میں تھے کہ حضرت بلال نے اذان کہہ دی واپس آ گئے۔ اور تیسری رات نماز تراویح پڑھی، وہ اتنی لمبی ہوئی کہ ہم گھروں کو کیا جاتے، ابھی مسجد نبوی میں ہی تراویح ختم ہوئی، ادھر سے حضرت بلال نے فجر کی اذان کہی، سحری نصیب نہیں ہوئی۔ چوتھی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم تراویح پڑھانے نہیں آئے، چوتھی رات آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ کرام ساری رات بیٹھے رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، ابھی آتے ہیں، آپ نہیں آتے۔ تہجد کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے اونگھ رہے ہیں، نیند آ رہی ہے، لیکن انتظار میں ہے نبی کریم آئیں گے نماز پڑھائیں۔ ہماری طرح ایمان میں نہیں تھا کہ شوق ڈالتے ہمارا امام کیوں نہیں آیا، آج ہمارے امام کو نیند تو نہیں آ گئی، ہمارا امام کہیں سو تو نہیں گیا، ہم تنخواہ دیتے ہیں وقت پہ آتا کیوں نہیں۔ صحابہ بیٹھے، وہ مقتدی بھی عجیب تھے، امام بھی عجیب و غریب تھے، بیٹھے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت آئے، صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، صفیں باندھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے رہو، مجھ سے پوچھتے نہیں ہو میں کیوں نہیں آیا؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول جانے ہم کون ہوتے ہیں پوچھنے والے، آپ خود ارشاد فرمائے کیوں نہیں آئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آج رات اس لیے نہیں آیا کہ کہیں یہ عبادت میری امت پہ فرض نہ ہو، ضروری نہ ہو، آج کے بعد جاؤ اکیلے اکیلے پڑھو۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اکیلے اکیلے نماز تراویح ہوگی، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، خلافت آیا اکیلے اکیلے ہوگی، نہیں پڑھی حضرت ابوبکر صدیق، جو چیز سچ ہے وہ ہمیں مانی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، خلافت آیا، اسلام پھیلا، ملکوں میں کلمہ گیا، دنیا مسلمان ہوئی، مسجدیں بنی، کہا جاتا ہے کہ 10,000 جامع مسجد جن میں جمعہ ہوتا ہو حضرت عمر نے بنوائی۔ اب جب 10,000 مسجدیں بنوائی تو اب حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ مسجدیں تو بن گئی، اب ان کی آبادی کیسے کرنی اور اس قرآن کی حفاظت کس طرح کرنی ہے جو قیامت تک آنے والی امت کو قرآن دینا ہے۔ اب ہر مسجد میں 2 حافظوں کا بندوبست کیا گیا کہ نماز تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں اور 20 رکعات نماز تراویح کی امامت۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب موطا امام مالک جو امام مالک نے مدینے میں لکھی، حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موطا امام مالک میں پوری 6 حدیثیں ملتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں مدینے سے لے کر عراق تک، عراق سے لے کر ایران تک، ایران سے لے کر مصر تک
مصر سے لے کر یمن تک ہر مسجد کے اندر 20 رکعت نماز تراویح با جماعت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اب اگر یہ بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بدعت ہے، حضرت عمر نے شروع کی، اور ایک طرف حدیث کے اندر فرمایا گیا ہے بدعتی آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ اگر یہ بدعت حضرت عمر نے شروع کی تو پھر حضرت عمر جنت میں جا نہیں سکتے، جبکہ ہمارا ایمان ہے وہ روضہ رسول کے اندر سو رہے ہیں، اور روضہ رسول تو جنت کا ٹکڑا ہے۔ بدعتی آدمی جنت میں جا نہیں سکتا۔ یہ اگر بدعت حضرت عمر نے شروع کی تو وہ جنت میں کیسے چلے گئے؟ جس سے معلوم ہوتا ہے یہ بدعت نہیں، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے چاروں خلفاء کی سنت تم پر ضروری ہے۔ میرے چاروں خلفاء میں سے ایک خلیفہ بھی کوئی کام کرے گا یوں سمجھنا کہ یہ کام اللہ کا نبی کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعے کی 2 اذانیں نہیں تھی، ایک اذان ہوتی۔ اب ساری امت 2 اذانیں کہتی ہے، ایک اذان کہتی ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے خلافت میں 2 اذانیں، پہلے ایک اذان تھی۔ آج تک کبھی کسی نے نہیں کہا کہ حضرت عثمان نے بدعت کیوں شروع کر دی کہ 2 اذانیں ہو گئی، ساری امت 2 اذانیں کہتی ہے۔ یہاں آ کر پتہ نہیں مسلمان کو کیا ہو جاتا ہے کہ تراویح بدعت ہو گئی۔ یہ میں مانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات پڑھائی، نبی ایک دفعہ بھی کوئی کام کرے تو نبی کی سنت بن جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس لیے نہیں کی کہ کہیں میری امت میں ضروری نہ ہو جائے، شفقت اور محبت کی امت پر کہ کہیں میری امت پر یہ فرض ہو گئی تو میری امت اس فرض کو ادا نہیں کر سکتی۔ اس لیے آج تک امت کہتی چلی آ رہی ہے کہ نماز تراویح سنت ہے، یہ فرض ہے۔ اس کا روزے کے ساتھ ایک جوڑ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں۔ روزے کے ساتھ قرآن کو جوڑا ہے اور قرآن کے ساتھ روزے کو جوڑا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں، الگ تھلگ نہیں ہے۔ میرے دوستو، آپ حضرات نے یہاں نماز تراویح میں قرآن سنا، اللہ آپ نے سننے کو قبول فرمائے۔ دوستوں نے بندوبست کیا، اللہ ان کے بندوبست کو قبول کرے۔ ہمارے فاروق بھائی دل کے مریض ہو گئے میری طرح، اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائے۔ یہ چمن ہے چھوٹا سا اللہ کے قرآن کا، اللہ اس کو آباد و شاد رکھے۔ ہمیشہ اللہ قرآن کے مدرسوں کو، قرآن کے مرکزوں کو جہاں بھی نماز تراویح ہوتی ہے اللہ آباد رکھے۔ آپ حضرات نماز تراویح میں سنا، اللہ آپ کے سونے کو منظور قبول فرمائے۔ دعا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یا اللہ، یہاں پہ تیرے قرآن پاک کی اس ماہ مبارک میں تلاوت کی گئی جس کا آج ختم ہوا، اللہ اس کو منظور قبول فرما۔ پڑھنے والوں کے، سننے والوں کے جو بزرگ حضرات اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان بزرگوں کی روحوں کو اس کلام پاک کا ثواب نصیب فرما، اور کلام پاک کے سب کی ان کو قربت کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو دوست کے بندوبست کرتے ہیں، اللہ ان کے گھروں کے اندر اپنی خصوصی رحمت و برکت نازل فرما۔ اللہ ان لوگوں کی دل کے مرادوں کو پورا فرما، اور ان کے گھروں میں جو بیماریاں ہوں الہ العالمین اپنی رحمت سے ان بیماریوں کو دور فرما کر گھر والوں کو شفا کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے دوست آئے ہیں ان کی حاضری کو قبول فرما۔ یا اللہ یہ خالصتاً دعا کی غرض سے آئے ہیں، اللہ ان کی حاضری کو قبول فرما اور ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، افطار اور قرآن کے ختم کے موقع پر تو دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یا اللہ یہ ختم قرآن کا موقع ہے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، صحت و تندرستی کی حفاظت فرما، گھر بار کی، کاروبار کی، ملازمتوں کی حفاظت فرما، ہماری مسجدوں کی، مدرسوں کی، علماء کی، دینی جماعتوں کی، تبلیغی جماعتوں کی حفاظت فرما، ساری دنیا کے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے، کشمیر کے، افغانستان کے، برما کے، جہاں بھی مسلمانوں کے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، اللہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔
الہ العالمین ہم سب کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرما، کل قیامت کے دن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سب کو شفاعت نصیب فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہم سب کو حوض کوثر نجات نصیب فرما۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یہاں جو ہمارا چھوٹا سا مدرسہ ہے اللہ اس کو آباد و شاد فرما، ہمارے جتنے حافظ صاحبان ہیں، اساتذہ کرام ہیں، الہ العالمین تمام کو صحت و تندرستی نصیب فرما، اور ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما، ہمارے حاجی بشیر صاحب کی خدمات کو منظور و مقبول فرما، اور ہمارے فاروق بھائی اس مدرسے کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، الہ العالمین ان کی خدمات کو اور ان کے جو ساتھی جتنے کھڑے ہیں الہ العالمین ان کی خدمات کو منظور و مقبول فرما۔ میرے یاسر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، الہ العالمین یہ مدرسوں کی فکر کرنے والے ساتھی اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی اولادوں کی حفاظت فرما، ان کے گھر بار کی حفاظت فرما۔ میرے بھائی عابد علی بیگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ممرید بھائی بیٹھے ہیں، الہ العالمین ان دوستوں کی دل کی مرادوں کو پورا فرما، یا اللہ ان دوستوں کی دل کی مرادوں کو پورا فرما۔ میرے اعجاز صاحب دوست بیٹھے ہیں، ان کے گھر کے اندر